یہ الفاظ ایک ماں کے ہیں جو ہزاروں میل دور اپنے بیٹے کے انتظار میں اس کی راہ تکتے ہوئے کہے گئے۔ یہ ایک ایسی کہانی کی بازگشت ہے جہاں خوابوں کی قیمت روح تک کو ادا کرنی پڑ جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی سفر کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو اپنے گھر والوں کو ایک بہتر زندگی دینے نکلا تھا، لیکن اس سفر نے اس سے وہ سب کچھ ہی چھین لیا جس کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ تو یہ کہانی ہے علی کی، گاؤں کا ایک بالکل سیدھا سادھا سا محنتی لڑکا، اور اپنی ماں کی جان تھا۔ لیکن جانتے ہیں، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک بہت گہرا درد چھپا تھا، غربت کا درد۔ کچا سا گھر تھا، چھت ٹپکتی تھی، مطلب ایک ایسی زندگی تھی جہاں ہر دن بس ایک نئی جنگ تھی۔ پھر ایک دن فیس بک پر ایک تصویر نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ گاؤں کا ہی ایک لڑکا تھا جو اٹلی پہنچ گیا تھا۔ اس نے وہاں سے اپنی تصویریں لگائیں، مہنگے کپڑے، بڑی سی گاڑی اور ہاتھ میں یوروز کی گڈی۔ بس ان تصویروں نے علی کے دل میں ایک ایسی چنگاری بھڑکا دی جو اسے ایک بہت ہی خطرناک راستے پر لے جانے والی تھی۔ اور بس اسی دن سے اس نے خود سے ایک وعدہ کر لیا۔ وہ روز خود کو کہتا، میں بھی جاؤں گا، میں اپنی ماں کو ہر خوشی دوں گا۔ اس کا یہ خواب اپنے لیے نہیں تھا، یہ تو اپنی ماں کے لیے محبت کا ایک پیمان تھا۔ لیکن اس خواب کو سچ کرنے کی قیمت کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر کے لیے کن کن قربانیوں کی دیوار کھڑی کرنی پڑی۔ سب سے پہلے ماں کے شادی کے زیورات بکے، وہ زیور جو اس نے کتنے شوق سے سنبھال کر رکھے تھے۔ پھر دادا کی آخری نشانی، خاندان کا وہ چھوٹا سا کھیت، وہ بھی بک گیا۔ اور آخر میں گھر کی سب سے پیاری بھینس بھی بیچ دی گئی، وہی بھینس جس کا دودھ بیچ کر علی کبھی کبھی اپنی ماں اور بہن کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں خرید لایا کرتا تھا۔ اس خطرناک امید کے سفر پر علی اکیلا نہیں تھا، اس کے دو دوست ظفر اور خالد بھی ساتھ تھے۔ ظفر نے اپنی بہن کی شادی کے لیے جوڑے ہوئے پیسے لگا دیے، اور خالد، اس نے اپنی ماں کا زیور بیچ دیا۔ تینوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک انسانی اسمگلر کو دے دی، جس نے انہیں صرف 2 ہفتوں میں یورپ کی جنت میں پہنچانے کا جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اسمگلر کا وعدہ جتنا آسان تھا سفر کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک نکلی۔ یہ سفر راتوں کو پہاڑوں پر پیدل چلنے اور دن میں غاروں میں چھپنے سے شروع ہوا، ایک ایسی حقیقت جس کا ان تینوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا راستہ ایران کی پہاڑوں سے شروع ہوا، پھر ترکی کے ٹھنڈ جما دینے والے جنگلوں میں چھپتے چھپاتے گزرنا تھا، اور آخری پڑاؤ یونان پہنچنے کے لیے سمندر کو ایک چھوٹی سی کشتی پر پار کرنا تھا۔ ہر قدم پر جیسے موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ترکی کے جنگلوں میں پہنچے تو برف باری شروع ہو گئی، شدید برف باری۔ ظفر کو وہیں تیز بخار نے آ لیا۔ علی اور خالد نے اسے گرم رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک صبح وہ اٹھا ہی نہیں۔ اسمگلر نے برحمی سے کہا، اسے یہیں برف میں چھوڑو اور آگے چلو۔ ایک دوست کی موت کا زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا کہ سمندر میں دوسرا دوست بھی نکل لیا۔ یونان جاتے ہوئے ایک ٹوٹی پھوٹی سی کشتی کو ایک بہت بڑی لہر نے ٹکر ماری۔ خالد، جسے تیرنا تک نہیں آتا تھا، وہ پانی میں جا گرا اور بس سمندر کی لہروں میں کہیں گم ہو گیا۔ علی چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن اس کی آواز بھلا ان بے رحم لہروں کے شور میں کہاں سنائی دیتی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوسرے دوست کو بھی کھو دیا تھا۔ 2 دوستوں کی لاشوں کو پیچھے چھوڑ کر علی آخرکار اکیلا یونان پہنچ ہی گیا، لیکن جس جنت کا خواب دیکھ کر وہ نکلا تھا، وہ تو ایک جیتا جاگتا جہنم نکلی۔ خواب اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہاں وہ برانڈڈ کپڑوں اور گاڑیوں کا خواب، اور کہاں مہاجر کیمپ کا گندا پانی، ایک تنگ سا ٹینٹ اور ٹھٹھرتی ہوئی سرد راتیں۔ سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب اسے اپنی ماں کو فون کرنا پڑتا تھا۔ اسے جھوٹ بولنا پڑتا تھا، ماں سب ٹھیک ہے، میں جلد ہی پیسے بھیجوں گا۔ یہ جھوٹ اس کے دل پر کسی بوجھ کی طرح تھا، پر وہ اپنی ماں کو سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، برتن دھوئے، گوداموں میں سامان اٹھایا، جو کام ملا کیا، اور آخر کار اس کی محنت رنگ لائی۔ یوروز آنے شروع ہو گئے۔ اس نے اپنے خواب کا مالی حصہ تو پورا کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی اصل قیمت وہ تو ابھی چکانی باقی تھی۔ اور جب پیسہ آنا شروع ہوا تب اصل قیمت کی وصولی شروع ہوئی۔ کامیابی اپنے ساتھ ایک ایسا عذاب لائی جس کا نام تھا تنہائی، ایک ایسی تنہائی جو انسان کی روح تک کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔
جب والد بیمار ہوئے تو وہ صرف پیسے بھیج سکا، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ جنازے میں بھی نہیں آ سکا، پھر ماں بیمار پڑی اور وہ صرف فون پر اس کی آواز سن سکتا تھا، اور آخر میں جب ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تو وہ ہزاروں میل دور اس اجنبی ملک میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس کی ماں ہر فون کال پر صرف ایک ہی بات کہتی تھی، ایک التجا جو علی کے دل میں خنجر کی طرح چبھتی تھی۔ مرنے سے پہلے بس ایک بار تجھے گلے لگانا چاہتی ہوں۔ اور پھر ایک دن اس کی خالہ کا آخری فون آیا۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا، تمہاری ماں آخری سانسوں پر ہے، مگر اس کی جان نہیں نکل رہی، وہ بس دروازے کو دیکھے جا رہی ہے، شاید تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج علی کے پاس پیسہ ہے، کاروبار ہے، وہ سب کچھ ہے جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، لیکن رات کی تنہائیوں میں صرف ایک سوال اسے سونے نہیں دیتا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ جن کے لیے یہ سب کچھ کمایا تھا وہ تو اب دنیا میں ہی نہیں رہے۔ اس کی کامیابی کو یوروز میں نہیں بلکہ ان 2 قبروں اور اس خالی گھر میں ناپا جاتا ہے جہاں وہ اب کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے جو کمایا وہ اس قیمت کے سامنے کچھ بھی نہیں جو اس نے اس کے لیے ادا کی ہے۔ ہم اس کہانی کا اختتام وہیں کرتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ الفاظ آج بھی علی کی روح میں گونجتے ہیں، ایک ایسی ادھوری خواہش کی یاد دلاتے ہیں جو کبھی پوری نہ ہو سکی، اور ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا کچھ خواب اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر ان کی قیمت سے زیادہ تکلیف دہ ثابت